الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اس وقت آپ کے سامنے کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے عرض کروں گا۔ عید الاضحیٰ کا زمانہ قریب ہے، اس کی مناسبت سے آج کل قربانی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا، اس موضوع کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا۔ نمبر 3، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ ان تینوں قسموں کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ 3521، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ گنجائش والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں ہمارے اوپر چھوٹا سا بھی احسان کرتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جتنا ہو سکے اس کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کا معاملہ ہو، ہم بھی اس کے ساتھ میں اچھائی کریں۔ لہذا اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو اس امت پر ہیں ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت کے ہر فرد کے اوپر بے شمار اور لامتناہی ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی کے ایام جب آئے تو جہاں ہم اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 3122۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو 2 بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چت کبرے اور خصی مینڈھے خریدتے، ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے، یعنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے جو اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا مینڈھا اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتے۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ پوری امت کی کتنی فکر فرما رہے ہیں، آپ یہ پسند کر رہے ہیں کہ آپ جو نیکی کریں اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو پہنچے۔ چنانچہ آپ جہاں ایک مینڈھا اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہیں پوری امت محمدیہ کی طرف سے بھی مینڈھا قربان کر رہے ہیں۔ اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو گنجائش دی ہے وہ اپنی قربانی کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی ضرور کریں، اور جن کو گنجائش نہیں ہے لیکن ہمت کر سکتے ہیں اور اپنے اندر حوصلہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمت کریں اور ارادہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ قربانی کی جائے گی
انشاءاللہ یقیناً قبول ہوگی، اور اس کے صدقے طفیل میں ہماری قربانی بھی قبول ہو جائے گی۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے درخواست کروں گا کہ ہمت کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آنے والی بقرعید پر جہاں ہم اپنی طرف سے قربانی کریں گے، ایک قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی بھر یہ معمول بنائیں گے کہ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں گے۔ مسئلہ 3522، اگر کسی جانور میں 6 آدمی حصے دار ہوں اور وہ 6 مل کر 7واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیں تو جائز ہے۔ لیجئے، شریعت نے اتنی آسانی کر دی۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کے دل کے اندر جذبہ ہے، خواہش ہے، اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، لیکن ان کے حالات اجازت نہیں دیتے، ان کے پاس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکیں۔ ایسے لوگ یہ شکل اختیار کریں کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو 6 لوگ بڑے جانور میں اپنی طرف سے ایک حصہ لے لیں، اور 7واں حصہ وہ 6 کے 6 مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں۔ کتنی آسانی ہے! اور مسئلے کو آسان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی بڑے جانور کے اندر ایک حصے کی قیمت 3000 روپے ہے، تو 6 لوگ اپنی طرف سے 3000 روپے ڈال دیں، اور 7ویں حصے کے 3000 روپے 6 میں سے ہر ایک 500 ڈال کر 3000 مکمل کر لے، اور یہ 7واں حصہ 6 کے 6 شریک مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لیں، تو انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی قربانی کرنے والا ہے، اگر نیت کرے گا اور ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ اس طریقے پر ہر فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ مسئلہ 3523، اگر اپنی واجب قربانی کرنے کے ساتھ اپنے زندوں اور اپنے مردوں کی طرف سے بھی قربانی کریں تو بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی کرنے کے ساتھ اپنے ماں باپ یا اپنے رشتہ دار، چاہے وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، ان کی طرف سے قربانی کروں۔ کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو گنجائش دے تو آدمی کو اپنے بڑوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر اپنے ان رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس کے لیے دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 میڑھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت علی کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ اپنے ان رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے جو حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اگر کوئی اپنے زندہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے
تو ان کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے زندہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھا کر سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ مسئلہ 3524، اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں یا پوری امت محمدیہ کی طرف سے ایک حصے کی قربانی کر کے اس کا ثواب سب کو پہنچائے تو جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک قربانی کیا ایک ہی کی طرف سے کی جائے گی یا ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی کرنے کے ساتھ ایک قربانی اپنے ماں باپ کی طرف سے کروں یا اپنے سارے رشتہ داروں کی طرف سے کروں یا ایک قربانی پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں، کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت ہے جس کو حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تھوڑی لمبی حدیث ہے، آخر کے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینڈھے کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1967 1967۔ لیکن سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم ایک قربانی کا ثواب اپنے تمام رشتہ داروں کو یا پوری امت محمدیہ کو پہنچائیں گے تو کیا یہ ثواب امت کے ہر فرد کو تقسیم ہو کر پہنچے گا یا مکمل طور پر پہنچے گا؟ تو بھائی ہم اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم اگر ایک کو دیں گے تو یہ پوری دے دی جائے گی، اور اگر 2 کو دیں گے تو آدھی آدھی دی جائے گی، 4 کو دیں گے تو چوتھائی چوتھائی تقسیم ہوگی، اور اگر 10 کو دیں گے تو ایک چیز کے 10 حصے کیے جائیں گے اور ایک ایک حصہ ان کو دیا جائے گا۔ ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ ہماری اس قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتہ داروں کو اور امت محمدیہ کو مکمل پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ان کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ہمیں نیت بڑی رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے زیادہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری اس قربانی کا ثواب پوری امت کے ہر فرد کو مکمل طریقے پر پہنچائے گا۔ تو آج یہ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 قسم بیان کی گئی۔ میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جن حضرات کو گنجائش دیں وہ سب سے پہلے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی بھر ایک قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ جن کو مزید گنجائش دیں تو وہ ایک قربانی پوری امت محمدیہ کی طرف سے کرنے کی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیتوں کو قبول فرمائے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔